السلام علیکم۔ نئے موضوعات، نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آج بات کریں گے شہباز شریف جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے فرمایا ہے کہ آشیانہ ریفرنس جو ایک نیب نے ان کے خلاف ریفرنس بنایا تھا، جس میں ظاہر ہے کہ نیب ایک انسداد بدعنوانی کا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ساکھ ہونی چاہیے اور اس پر لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے۔ لیکن جب شہباز شریف جیسا ایک محنتی آدمی جو دن رات کام کرنے والا اور بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو تھے بیرونی سرمایہ کاری سے پاکستان میں شروع کرنے والا شخص، اور جس میں اس شخص نے پیسہ بھی بچایا قوم کا، تو وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی آشیانہ ریفرنس جو میرے خلاف بنایا گیا، اس ریفرنس کا ایک ایک لفظ فراڈ ہے، یعنی ایک ایک لفظ فراڈ ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے وہ جو کام نہیں کیا اس پہ مجھے باقاعدہ جیل میں بھیجا گیا، زیر تفتیش رکھا گیا۔ تو یہ تو وہی ایک بات آ گئی جو بہت سے لوگ اب کہنے لگ پڑے ہیں اور جس کا اب احساس بہت زیادہ شدت سے پایا جا رہا ہے۔ قوم کے باشعور اور ذی شعور جو طبقات ہیں وہ اس کا اب اظہار بھی کر رہے ہیں کھل کے بے خوف۔ اب یہ ہے کہ وہ خوف کے اوپر لوگوں کی جو سچی رائے تھی، جو سچی رائے تھی، وہ اب غالب آ رہی ہے۔ اب لوگ کہنے لگ پڑے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ادارے جو فراڈ کا خاتمہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اب نہیں کب سے ہیں، احتساب بیورو تھا پہلے نواز شریف کے دور میں، سیفر رحمان اس کو ہیڈ کرتے تھے، بعد میں اس دور میں بھی سیاسی بڑی وکٹمائزیشن ہوئی، لیکن وہ بعد میں جو اتنے نعرے لگائے گئے تبدیلی کے اور اتنے ٹھوک بجا کے چیئرمین کا انتخاب کیا گیا، لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے، لیڈر آف دی ٹریجری بینچز بیٹھے، اور ایک بالکل صادق و امین شخص کو جب چیئرمین بنایا جاتا تھا تو پھر بعد میں وہ پھر صادق و امین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ادارے کے اندر ہر ریفرنس کے اندر ایک ایک لفظ فراڈ کو برداشت کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تو ایک سوال ہے۔ قانون سے ہٹ کے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، قانون ٹھیک ہے، بڑے بڑے وکلا یہاں بیٹھے ہیں، قانون دان بیٹھے ہیں جو قانون کے سوال کرتے ہیں، جی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو بھائی قانون جو ہے وہ کس لیے بنا ہے؟ قانون تو لوگوں کی فلاح کے لیے بنتا ہے، قانون تو ایک نظم و نسق قائم کرنے کے لیے بنتا ہے۔ اگر ملک میں کسی قانون کے اطلاق سے یا قانون کی جو مختلف تشریحات ہیں جو ہمارے ہاں عام ہو رہی ہیں، جیسا کہ اب باقاعدہ جو ہمیں مطیع اللہ جان کے آج وی لاگ میں دیکھا گیا، انہوں نے باقاعدہ وکلا کے ایک لیڈر سے پوچھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے مسماری کے، بہت ساری امارات سندھ میں یا پنجاب میں، لیکن جہاں پہ وکلا نے ایک سرکاری فٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہاں ان کو مہلت دے دی گئی۔ کہ چلو وہ مہلت ہی ہے، یہ تو نہیں کہ ان کو مستقل کو قبضہ دینے کی بات کی گئی، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، وہ چونکہ عدالتی ڈومین میں آتا ہے، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قانون سے بالاتر کیا چیز ہے؟ قانون سے بالاتر عوام ہے، عوام پاکستان، جن کے لیے قانون بنے ہیں۔ اگر قانون کے اندر یہ امتیازی سلوک ہونے ہیں، سلیکٹیو جسٹس ہونا ہے، تو پھر امریکہ کا نظام انصاف، بھارت کا نظام انصاف، پاکستان کا نظام انصاف، یہ تو وہ تقسیم ہو جائے گی۔ انصاف کی بنیاد آفاقی اصولوں پر ہے، آفاقی اصولوں پر نظام انصاف بنتے ہیں، لاز آف نیچرل جسٹس، ان سے اخذ کیے جاتے ہیں قوانین، اور دنیا بھر میں انصاف کے تقریباً جو زاویے پیمانے ہیں، بنیادیں ہیں، وہ ماخوذ ہیں، وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے قتل ہے، وہ دنیا بھر میں جرم ہے، کسی کا حق مارنا وہ ایک جرم ہے، فراڈ کرنا ایک جرم ہے، یہ دنیا بھر کے تمام ممالک میں ہے، بھلا وہاں پہ جمہوری نظام ہے یا غیر جمہوری ہے، یا واحد نظام حکومت ہے یا پارلیمانی نظام حکومت ہے یا صدارتی نظام حکومت ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ اتنے باقاعدہ صادق و امین کے جو تصور لے کے ہم سارے معاشرے کو پیوریفائی کرنے چل پڑے ہیں،
عمران خان کی طرح کہ ہم کہتے ہیں جی سب لوگ جو ہیں وہ برے ہیں اور میں اچھا ہوں. تو یہ جو تصور لے کے ہم بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے نیب والوں کو تو کم سے کم اس تصور کو ماڈریٹ کرنا چاہیے کہ پکڑتے وقت وہ سوچ لیں کہ اگر ہم کسی چیز میں کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتے اور ایک نامور آدمی ہو، بدنام بھی ہو چلیں، تو ہر شخص، وہ دیکھو لاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایکیوزڈ از دی فیوریٹ چائلڈ آف لاء، یعنی قانون کا وہ ایک من پسند بچہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے، جو ملزم ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو نیب نے میرا خیال ہے ایک وتیرہ اختیار کر لیا ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں پکڑ لو بھی، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، ہم تو بڑے طاقتور ادارے ہیں اور ہمیں بڑے طاقتور لوگوں کا اشارہ ہے، تو لہذا پکڑ لو، بعد میں دیکھی جائے گی، جا کنسائی ہوگی پھر کیا، اگر کوئی میڈیا میں بات اچھالی جائے گی پھر کیا. تو یہ جو پھر کیا کی مینٹیلٹی ہے یہی ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں فراڈ میں اور کرپشن میں کیا ہوا؟ اگر آپ کھڑے ہو گئے کسی ممبر پہ، بڑے اسٹیج پہ بلند و بانگ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے گلیمر کو بڑا نمایاں کر کے اور انگلی اٹھا کے اور ساری کائنات کی ساری نعمتیں سمیٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم سونامی لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، تو یہ کون سے زمرے میں آئے گا؟ اس پہ کون سا نیب کا قانون جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا؟ کیا یہ کرپشن کی ایک بڑی شکل نہیں ہے؟ کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ تو فراڈ جو عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کرپشن اور بدعنوانی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. تو جب عوام کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ بد-دلی، یہ مایوسی، یہ ریاست کا چلنا جو ہے وہ وہی ہوگا جو آج کل ایک خلل پڑا ہوا ہے پورے ریاستی نظام کے اندر. تو اس میں تمام وہ لوگ جو ریاست کے ستون کہلاتے ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں میرا اپنا شعبہ میڈیا بھی شامل ہے، اور جس میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو چوتھے ستون سے باہر بھی ہیں، مثال کے طور پہ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، وہ لوگ بھی چونکہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے پورے نظام کو چلانے میں اور بڑے عمل دخل ہے، ان کو بھی اپنا حصہ جو ہے حق ادا کرنا ہے. کیونکہ جو کچھ ہم اختیارات لے کر اور پوزیشنیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا جو ہم کہتے ہیں وی او اٹ ٹو دا پیپل، یہ لوگوں کا ایک ہم پر قرض ہے، خدا کی مخلوق کا ہم پر قرض ہے. تو یہ قرض اتارنے کے لیے ہمیں یہ اس ڈگر سے نکلنا پڑے گا کہ میں سچا ہوں، ساری قوم جھوٹی ہے، میں نیک ہوں، سب باقی سب بد ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اب نہیں چلیں گی، اور عوام جو ہے وہ میرا خیال اب امپاور ہوگی اور اپنے سوال بھی پوچھے گی، اپنا حق بھی لے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے. اللہ حافظ.